میرے خیال میں اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے محسوس نہ فرمائیں، حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے رازدان بھی تھے، رازدار بھی تھے، رازدار بھی میرے نبی کے تھے، رازدان بھی تھے، میرے نبی کے رازوں کو سمجھتا بھی تھا، میرے نبی کے رازوں کو آؤٹ بھی نہیں کرتا تھا۔ میرے نبی نے خود بتایا کہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہوگا 11ویں صدی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت حذیفہ عراق کے اندر دفن ہے، عراق میں، عراق کے بادشاہ کو، اس کو یہ ہے کہ رات کو خواب میں آ گیا کہ میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، میرے قبر میں پانی آ رہا ہے، مجھے یہاں سے منتقل کرو دوسری جگہ پر۔ وہ بادشاہ کیا کہہ سکتا ہے؟ علماء کو خواب آ گئے کہ مجھے یہاں سے منتقل کرو، اور دریا کا پانی قریب ہے، پانی کی ہے اس طریقے پر رسک رسک کر کے آ رہا ہے میری قبر میں۔ اب بہت سے مولویوں کو بھی قبر کے دائیں بائیں کھدائی کر دی، کچھ نظر نہیں آیا، کوئی پانی کے کوئی اس قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہے۔ پھر علماء کو خواب آ گئے، پھر کھدائی کر دی تو دیکھا کہ واقعتاً اس طرح یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے۔ تو پھر علماء کا مشورہ یہ ہو گیا کہ اس قبر کو یہاں سے حضرت حذیفہ، اب پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 11ویں صدی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو 1000 کے لگ بھگ ہو چکا ہے، لہذا اس کو یہاں سے نکالو، 1000 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے، اس کو یہاں سے نکال کر کے دوسری جگہ پر منتقل کر دیں۔ اب دیکھ لینا، یہ میں کوئی اخبار جنگ آپ کو نہیں سنا رہا ہوں، حقیقت آپ کو سنا رہا ہوں۔ جب حضرت کی قبر کو شک کیا گیا اور قبر کو کھودا گیا کہ صرف ہڈیاں ہوں گے، دنیا جمع ہے کہ چلو ہڈیوں پر نگاہ پڑ جائے، صرف ہڈیاں ہوں گے، اور وہ ہڈیاں، ان ہڈیوں کو یہاں سے جمع کر کے اکرام اور احترام کے ساتھ دوسری جگہ پر ایک نئی قبر میں ان کو منتقل کر دیں۔ جب قبر کو شک کیا گیا تو دیکھا کہ یار مزے سے گویا کہ ابھی نہا کر کے سو گئے۔ میں کچی بات آپ سے نہیں کرتا، سمجھے، معاف کیجئے گا مجھے، یہ افسانے نہیں ہے۔ اور امریکی اسپیشلسٹ نے آنکھ اس کی اوپر کر دی، پلک، امریکی ڈاکٹر بھی آ گیا تھا، جیسے اس نے آنکھ کی پلک اوپر کر دی، آنکھوں کی چمک جب دیکھا، آنکھیں چمک رہی ہے جب دیکھا تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ امریکی، وہ اسپیشلسٹ آنکھوں کا ماہر، وہ بھی مسلمان ہو گیا، لا الہ الا محمد رسول اللہ۔ کسی نے کہا کہ وہ گورے کا بچہ کیا ہو گیا؟ محمدیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ کیا ہو گیا کہ محمدیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے؟ کہنے لگے میں آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں، ماہر امراض چشم ماہر ہوں، ہزاروں لوگوں کے آنکھوں کے آپریشن کر چکے ہیں، لاکھوں انسانوں کی آنکھیں دیکھ چکا ہوں، خدا کی قسم یہ چمک کسی کی آنکھوں میں آج تک دیکھا بھی نہیں۔ ارے وہ چمک کیسے؟ اب چلو بات یاد آ گئی، مجھے اجازت دے دو۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری میں کئی جگہوں پر، بخاری میں کئی مقام پر آتا ہے، اپنے صفحے ٹھیک کر دو۔ جس طرح میں محمد سامنے دیکھا، اترون قبلتی ہاں ہونا، تم یہ سمجھتے ہو میرا قبلہ سامنے قبلہ، میں سامنے دیکھ رہا ہوں۔ انی اراکم من وراء ظہری، انی اراکم خلف ظہری، میں پیچھے بھی صفوں کو دیکھتا ہوں کہ کس طرح کھڑے ہو۔ مولویوں نے اپنی اپنی باتیں کہی، ہر ملا نے اپنی بات کہی، لیکن ہمارے استاد کے استاد رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان کے استاد شیخ العرب والعجم حسین احمد مدنی بڑی پیاری بات کی، کہ مولوی آپ اپنے گھوڑے دوڑاتے رہیں، لیکن محمد پیچھے والے صفوں کو کس طرح دیکھ رہا ہے؟ بلکہ پیچھے والوں کو صفا نہیں، چاروں طرف سے دیکھ رہا ہے، نہیں چاروں طرف سے نہیں، اوپر بھی دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ رہا ہے۔ مولانا مدنی نے بڑی پیاری بات کی، بہت پیاری بات کی، جو دل کو لگنے والی ہے، کہ حضرت پیچھے صفوں کو کس طرح دیکھ رہا ہے۔ فرمایا اصل مسئلہ یہ تھا، اللہ نے پیاری آنکھوں کے اندر وہ چمک پیدا کیا تھا، وہ چمک پیدا کیا تھا، سامنے والی جیسے کھڑے ہوتے تھے نماز میں، سامنے والی دیوار پر نگاہ پڑتی تھی، وہ دیوار شیشے بنتی تھی، بڑا سا شیشہ، پیچھے والے صفیں اس میں نظر آتی تھی۔ جیسے الماری پر بڑا شیشہ لگا ہوا ہو اور آپ کھڑے ہو الماری میں، اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کے پیچھے کوئی کھڑا ہو تو آپ اس کو ضرور دیکھیں گے۔ یہ وہ آنکھیں تھیں، یہ آنکھوں کے یہ چمک تھا، یہ چمک آ کر کے 1.25 لاکھ صحابہ کی نگاہوں پہ پڑ گئے۔ یہ آنکھوں کی چمک حضرت حذیفہ میں عرض کرا کہ رازدان نبی بھی ہے، رازدار نبی بھی ہے، نبی کے رازوں کو سمجھنے والے۔ اس لیے آپ اپنے راز کی باتیں، بہت سی باتیں فتنوں سے متعلق کہ فلانا فلانا فلانا
حجاج ابن یوسف فلاں 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 اس قسم کے آئیں گے، امت کے ہلاکو مروانی خاندان فلاں فلاں یہ، لیکن راز آؤٹ نہیں کرنا کہ فتنے ہوں گے۔ حضرت عمر جیسا عظیم انسان جا کر کے کہتے حذیفہ نبی نے آپ کو تو ایک لسٹ بتائی ہوگی کہ یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ بھی منافق ہے، یہ پکا مومن ہے، یہ پکا مومن ہے، یہ پکا مومن ہے، یہ منافق ہے۔ حذیفہ مجھے بتاؤ، اللہ کے لیے حذیفہ بتاؤ مجھے، کہیں منافقوں میں میرا نام تو نہیں ہے؟ اس کو کہتے ہیں ایمان، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ ہے ایمان، الایمان بین الخوف والرجاء۔ ایمان اس کو کہتے ہیں کہ ڈر اور امید دونوں چیزوں کے درمیان میں ایمان۔ اگر اعلان ہو جائے کہ سارے جہنم میں چلے جائیں، صرف ایک آدمی جنتی ہے، عمر کو یہ توقع ہوگی، میں عمر امید رکھوں گا کہ وہ جنتی میں ہوں، یہ امید ہے، اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں ہوں۔ اعلان ہو جائے سارے جہنم میں جائے، ایک جنتی ہو، اس وقت بھی مجھے توقع ہوگی، یہ میری امید ہوگی مجھے اللہ سے کہ وہ جنتی میں ہوں، میں اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہیں۔ اور اگر یہ اعلان ہو جائے سارے کے سارے جنت میں جاؤ، ایک بدبخت جہنم میں جائے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ اللہ کی گرفت میں عمر تو نہیں آ رہا۔ دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔